نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ سنو، اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ میں اس کے ضمن میں نے پچھلی مرتبہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کو عرض کی تھی۔ یہ مضمون قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر اور بھی ملتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، بے شمار مقامات پر یہ مضمون آپ کو ملتا ہے۔ اسی ضمن میں احادیث مبارکہ چل رہی تھیں، تو آج کی حلیت الاولیاء کے اندر امی جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے ولی کو ایذا پہنچائی اس سے میری جنگ حلال ہو گئی۔ ایک تو ہے اللہ کے ولی کو ایذا پہنچانا، ایک ہے مسلمان کا مسلمان کو ایذا پہنچانا۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بہترین اور اچھا مسلمان کون ہے؟ جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، یہ اچھا اور بہترین مسلمان ہے۔ وہ بندہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے، جو دوسروں کے خلاف فتنہ، فساد، لڑائی جھگڑا، غیبت، چغلی اور ان کے خلاف سازشیں کرنے والا فعل کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے برا ترین شخص ہے روئے زمین۔ المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جب کبھی آپ محسوس کریں کہ یہ بندہ فلاں کے اوپر الزامات لگا رہا ہے، دراصل وہ شخص لمحہ موجود میں جس جرم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے، وہی جرم دوسروں کے اندر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ جو لمحہ موجود میں وہ خود جس جرم کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ ورنہ مجھے یہ بتائیں، شیطان اس بندے کا کیسے حامی بنے، کیسے اس کا دوست بنے؟ شیطان دوست اسی طرح بنے گا کہ لمحہ موجود کے اندر، میں نے کل جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث میں نے بیان کی تھی، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک عورت کو آپ نے منع کیا، دودھ میں ملاوٹ نہ کیا کر، چلے گئے۔ جب دوبارہ تشریف لائے، اس عورت نے پھر دودھ میں ملاوٹ کی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، پھر عمر فاروق اعظم نے آپ کو منع کیا دودھ میں ملاوٹ، اس نے کہا جی امیر المؤمنین میں نے دودھ میں ملاوٹ نہیں کی۔ تو خیمے کے اندر سے اس کی بیٹی بولی، امی جی دو چیزیں ایک مسلمان میں تو جمع نہیں ہو سکتی، آپ ایک دھوکہ بھی دے رہی ہیں، دوسرا جھوٹ بھی بول رہی ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ ہے پاکیزہ کردار والی بیٹی، میں اپنے بیٹے کی شادی ان سے کروں۔ آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کی رشتہ بھیجا ان کے گھر کہ آپ کو جو میرا بیٹا پسند ہے آپ اسے شادی کر لیں۔ حضرت عاصم سے انہوں نے شادی کی، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی بہو کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس بیٹی کے ہاں اللہ تعالیٰ نے عمر بن عبد العزیز کو پیدا کیا، وقت کا عادل، کہ روئے زمین پر جس نے عہد فاروقی یاد کروا دیا تھا، زمانہ نبوت یاد کروایا تھا، عمر بن عبد العزیز پیدا ہوئے اس میں، یعنی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دادا جان لگے جا کے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر پاکیزہ کردار والی شخصیتیں ہوں ماں باپ، تو اللہ پھر ایسی اولاد بھی دیتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، حلالی اولاد پیدا کرنے کے لیے آپ کو ایسے افعال اور اعمال کرنے پڑیں گے جس سے پتہ یہ چلے کہ آپ نے واقعتاً رزق حلال کھایا ہے، آپ کے اندر شرم و حضرت حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی گیلانی المعروف شیخ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی والدہ کا تقوی آپ دیکھ لیں، آپ کے والد صاحب کا آپ تقوی دیکھ لیں، اور پھر آگے اولاد کو دیکھ لیں۔ حسن و حسین ہونے کے لیے زہرا اور علی جیسی ماں باپ چاہیے۔ حسن و حسین کا اپنا کمال نہیں تھا کہ وہ حسن و حسین ہو گئے، یہ ان کے بابا علی اور ان کی اماں جان زہرا کا کمال تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ فاطمہ تو زہرا کا اپنا کمال نہیں تھا، ان کے بابا جان، ان کی اماں جان خدیجۃ الکبریٰ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا۔ آپ اوپر سے دیکھتے آئیں کہ جہاں پر بھی آپ کو فضیلت ملے گی، جہاں پر بھی کوئی عظیم شخصیت ملے گی، نیک بندہ ملے گا، ہاں جی، نیک بندے کی اپنی شخصیت اس بات کی غماز ہوتی ہے، اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کے ماں باپ نے لقمہ حلال ان کے منہ میں ڈالا ہے۔ ابھی میں نے آپ کو چند مثالیں پیش کی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ باپ بھی کافر ہے، ماں بھی کافرہ ہے، وہ بھی دین کی دھجیاں بکھیرنے والی، وہ بھی دین کی دھجیاں بکھیرنے والے، اور آگے اولاد جو ہے وہ جناب نیک اور صالح اور ولی اللہ پیدا ہو گیا سنی۔ اور جس بچے کے اندر یہ چیزیں نہ آئیں، اس کے اندر ادب نہیں، اس کے اندر احترام نہیں، اس کے اندر کوئی چیز آپ کو ایسی نظر نہیں آتی للہیت والی، تو اس میں قصور بھی ماں باپ کا ہے۔ غیر محتاط کھانا کھانے کے بعد، غیر محتاط جو ہے نا جی معاملات کرنے کے بعد انہوں نے اپنی اولاد کو پیدا کیا ہے۔ البتہ حضرت عمرو بن الجموح رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میرے اولیاء، میرے بندے اور میرے محبوب ہیں، یہ میری مخلوق ہیں، وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر کرتے ہیں، میں ان کا ذکر کرتا ہوں۔ مسند امام احمد کی، اللہ جن کا ذکر کرے اور جو اللہ کا ذکر کرے، حضرت بات ہی ختم ہوگی نا۔ ہم یہاں پہ اکٹھے کیوں ہوئے؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو کتنی خوش نصیب وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر میرا اللہ فرما رہا ہے۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر چند لوگوں میں کر رہے ہیں، وہ اپنی شان کے لائق فرشتوں میں فرما رہا ہے۔ اس کی محبت کرنا اور ہے، ہماری محبت کرنا اور ہے۔ ہماری فانی، ہم ختم ہو جائیں گے، ہم مٹ جائیں گے، ہم فنا ہو جائیں گے، ہمارے شاید نام نشان بھی نہ رہے، لیکن اللہ ہمارا ذکر فرماتا رہے گا۔ اس نے کہا جتنی تیری زندگی تو مجھے دے دے، قیامت کی دیواروں تک میں تیرا ذکر کرتا رہوں۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم من اشعاث اغبر ذی تمرین لا یؤبہ له لو اقسم علی اللہ لابرہ منہم البراء بن مالک قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں، غبار آلود ہوتے ہیں، اور وہ بوسیدہ چادریں پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی طرف توجہ کوئی نہیں کی جاتی۔ اگر وہ اللہ پر کسی کے کام کرنے کی قسم کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچی کر دے گا۔ یہ ان میں سے برا بن مالک ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں اس روئے زمین پر جن کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے، لیکن جب وہ اللہ کی قسم کھا لے، اللہ کہتا ہے میں قسم کو ٹوٹنے نہیں دوں گا، میں ان کی قسم کو پورا کروں گا۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحیح مسلم شریف سے بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل امین کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے جبریل، میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی سے محبت کرو۔ ابھی آپ یہ اندازہ کیجئے اللہ کے ولی کی شان اور عظمت کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں، پھر اللہ جبریل کو بلاتا ہے، جبریل ادھر آؤ، اسے میں محبت کرتا ہوں، تم بھی اسے محبت کرو۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر جبریل امین اس بندے سے محبت کرتے ہیں، پھر جبریل امین
کو بلا کر فرماتا ہے اے جبریل میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرتے ہو، تمام آسمانوں پہ ندا کر دو بھئی اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، تم سارے بھی اس سے محبت کرو۔ وہ سے محبت کرنے لگے، آسمان والے جتنے بھی ہوتے ہیں ان سب سے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے اب جاؤ پھر زمین والوں کے دلوں کے اندر ان بندوں کی محبت ڈال دو، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے وہ زمین والے بھی محبت کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں میں محبت رکھ دیتا ہے۔ جب وہ کسی بندے سے بغض کرتا ہے تو جبریل کو فرماتا ہے، اب یہ بھی یاد رکھنے والی بات، اللہ تعالیٰ جس سے بغض فرماتا ہے جبریل کو فلاں اللہ فلاں سے بغض رکھتا ہے تو بھی اس سے بغض رکھ، پھر جبریل بھی اس سے بغض رکھتا ہے، پھر آسمان والوں میں ندا کر دی جاتی ہے فلاں فلاں بندے سے اللہ بغض رکھتا ہے جی تم بھی اس سے بغض رکھو، آسمان والے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، پھر زمین میں اس کے لیے بغض رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جو آج لوگ جن کو ناپسند کرتے ہیں نا جی کہ یہ دشمن خدا ہے، یہ دشمن مصطفیٰ ہے، یہ گستاخ رسول ہے، یہ گستاخ صحابہ ہے، ان پر لعنت ہم نہیں برسا رہے، سب سے پہلے آسمان سے ان پر لعنت برستی ہے۔ سب سے پہلے آسمان والا، وہ شانوں والا، قدرت والا اللہ ان پر لعنتیں بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ ان پر غضب نازل کرتا ہے، جبریل غضبناک ہوتا ہے، آسمان والے بد دعائیں دیتے ہیں، پھر آ کے زمین پر ان کے اوپر لعنت تو ہوتی ہے۔ آج آپ اندازہ کیجئے وہ ایک منحوس آدمی جو اولیاء اللہ کے اوپر بکواس کرتا تھا، جب اس کو جیل ہوئی ہے تو ساروں کو موشن لگ گئے، ساروں کو موشن لگ گئے، اور جناب ہمارا استاد تھے، ہمارا استاد، ہمارا استاد، اس نے کیا کارنامے سر انجام دیے جی؟ کون سا ایسا کارنامہ سر انجام دیا؟ کسی غیر مسلم کو مسلمان بنایا اس نے؟ وہ ایک زندگی میں اس کا ایسا واقعہ ہوا ہو؟ اس نے مسلمانوں کو کافر بنایا ہے، اور گھروں کے اندر اس بندے نے ماں باپ کو آپس میں لڑوایا، بچوں کو ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ کو بچوں کے ساتھ لڑوانے کے بعد اگر کوئی یہ بندہ کہے میں جی اللہ کا بڑا مقبول آدمی ہوں، میں مفتی یونیورس ہوں، میں کائنات کا سب سے بڑا مفتی ہوں، بس میں ہی ہوں جس کو 1400 سال میں دین سمجھ میں آیا، باقی سارے بیوقوف لوگ تھے، 14 صدیوں میں کسی کو دین سمجھ میں نہیں آیا، حضور کے بعد سیدھا مجھے ہی سمجھ میں آیا ہے، تو بھائی اس سے بڑا ذہنی مریض تو دنیا میں نہیں ہو سکتا نا جی۔ ان پر جو لعنتیں برس رہی ہیں، آزمائشیں آ رہی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسمان سے پہلے اس پر لعنتیں برسی ہیں، پھر زمین پر زمین والے اس پر لعنت کر رہے ہیں۔ ایک دور کے تمام علماء کرام جس بندے کی گمراہی پر متفق ہو جائے، حضرت ایک عالم تو غلط ہو سکتا ہے، 2 عالم غلط ہو سکتے ہیں، لیکن پوری امت جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ یا تو ساری امت کو گمراہ کہنا پڑے گا اور اس کو ہدایت پر کہنا پڑے گا، یا پھر یہ کہنا پڑے گا ساری امت تو ہدایت پر ہے، ایک بندہ گمراہی پر ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمیں کبھی بھی ایسے گروپ میں نہ رکھے جن سے اللہ ناراض ہے، یا جو اللہ کے ولیوں سے ناراض ہے۔ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار لوگوں میں اور اپنے محبوب لوگوں سے محبت کرنے والے لوگوں میں اللہ فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی